صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نعمل بدل کتنا اجر ملنا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب زمین تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں ہی چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے ہی خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دونوں جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ خدا انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ اے میرے پروردگار، آج بھی اسی یقین اور امید کے ساتھ مانگتی ہوں، کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، میری منزل آسان ہو جائے۔ کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، میری خواہشات بہت چھوٹی ہے اور تیری ذات بہت بڑی ہے۔ اپنا خاص کرم کر دے میرے اللہ، کوئی حل، کوئی راستہ، کوئی صورت نکال دے میرے مولا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نواز دے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ صبر ہوتا نہیں ہے،
صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ کسی بھی چیز کے لیے اللہ سے برداشت نہیں بلکہ ہمیشہ صبر مانگا کرے، کیونکہ جب اللہ ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے برداشت مانگی تھی تو اب اسے برداشت کر کے دکھاؤ، اس لیے اپنے رب سے بس صبر مانگا کرے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔